یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو روزہ فرض ہے۔ روزے کا کیا مطلب ہے کہ جفاکشی سیکھ لو، بھوک پیاس سہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آرام اور راحت کے لیے ملک بیچو۔ افسران میں اور ملک کے نظم و نسق چلانے والے حکمرانوں میں جفا اور سختی سہنے کی صلاحیت ہو، اور وہ شدائد سے اور مصائب سے ڈرے نہیں، اس مشق کے لیے تیسرا قانون نافذ ہوا، اور پورے ملک کے طول و عرض میں پوری دنیا میں ہر کلمہ گو عاقل بالغ مسلم سے روزہ فرض کرایا گیا۔ اب ایک چوتھا قانون کہ ملک کے لوگ ناحق لوگوں سے پیسے نہ لے، رشوت ستانی جرم ہو۔ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور رشوت مت دو حکمرانوں کو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رشوت ستانی بدترین جرم ہے، اور افسروں کو اور حکمرانوں کو کنویں کے دیا، کنواں عدل یدلی کے معنی کنویں میں بول جو ہے نا ڈول اتارنا، پانی نکالنا، اور یہ قاعدہ ہے کہ کنویں سے پانی نکالا جائے تو وہ اچھا ہے، یعنی افسران سے کام لیا جائے، اور اگر باہر سے پانی کنویں کے اندر جانے لگے تو کنواں ویران ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کے پیسے افسروں کو ملنے لگے، اور رشوتیں، کل کے اخبار میں تھا کہ سبزی منڈی جو نئی بنی ہے وہاں پر الاٹمنٹ کے بدلے میں ہر شخص سے پولیس افسران نے 3 لاکھ رشوت لی، 3 لاکھ۔ یہ 4 قانون مکمل ہو گئے۔ پہلا قانون دفع ظلم، قصاص نافذ ہوا۔ دوسرا قانون تقسیم المال بالقانون الہی۔ تیسرا قانون یعنی شدائد اور مصائب کا سہنا، تحمل المشقہ والشدائد للدین والدنیا، تحمل المشقہ والشدائد للدین والدنیا۔ اور چوتھا قانون رشوت کی حرمت، رشوت ستانی پر پابندی، اور اکل المال بالباطل کو حرام کر دیا گیا۔ جب یہ 4 قوانین ملک میں نافذ ہوئے اور ملک کے حکمران اور افسران سب کے سب عدل کے مرتکب ہوئے، متصف ہوئے، تو 18 قوانین رعایا کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اس مرحلے میں، جہاد کے مرحلے میں، جہاد کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، جہاد کا مقصد مار دھاڑ نہیں، جہاد کا مقصد مال لوٹنا نہیں، جہاد مقاصد کی عظمت اور تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مقاصد کیا ہے؟ ملک کے حکمرانوں کی اصلاح 4 قوانین، اور ملک کی رعایا کی اصلاح 18 قوانین۔ اس کو ہم کہتے ہیں القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ۔ گھر کو آباد کرنا ہے اور پورے ملک کے اندر نظم و نسق قاعدے سے چلانا ہے، اس کے لیے ہے القواعد المنتظمہ۔ خدا کی قسم، حکمران ظالم اگر صرف سورۃ بقرہ بھی نافذ کر لے تو وہ اور پورا ملک اور ملک کا چپا چپا محفوظ ہو جاتا۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ تلاوت ہو جائے وہاں سے جنات شیاطین چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، جہاد اور انفاق کے مسائل بڑی وضاحت اور بڑی ڈٹائی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو جس ملک میں سورۃ بقرہ نافذ ہو، اس ملک کے اندر کوئی بدنظمی اور بدنسقی نہیں ہو سکتی۔ القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ، ان میں پہلا قاعدہ
وہ ہے الانفاق۔ ملک بغیر اس کے چل نہیں سکتا ہے جب تک کہ لوگوں میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ آیت نمبر 215، آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کا قاعدہ اور آداب ہے۔ حکومتیں بھی کہتی ہیں نا کہ ہمیں ٹیکس دو، بل ادا کرو۔ KC والے کہتے ہیں بجلی کا بل دو، اور 1 کا 3 گنا 10 گنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ گیس والے کہتے ہیں ہمارا بل ڈبل دے دو، جلدی کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم کنڈے لگا لیں گے، راستے سے پائپ توڑ کر کے ہم گیس لے جائیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ چونکہ انہوں نے ٹیکسز اور مختلف جرمانوں کے نفاذ کے لیے شریعت سے نہیں پوچھا ہے، اور اس میں یقیناً ظالمانہ بل ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ جس طرح ممکن ہو عقلاً نقلاً۔ ایک جگہ ہمارے ایک مدرسے میں قدیم زمانے کی بجلی لگی ہوئی تھی، اور وہ جنگل و دشت میں ہے، اکثر المدارس، وہاں بل نہیں جاتا تھا، اور ہم نے بھی کبھی نکلوایا نہیں۔ 15-16 سال بعد پتہ چلا کہ 15-20 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں نرمی کرو، دینی ادارہ ہے، مسجد مدرسہ ہے، اور جنگل ہم نے آباد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نرمی نہیں ہو سکتی، البتہ چال ہو سکتی ہے۔ کیا چال ہے؟ تو جنرل مینیجر صاحب نے کہا کہ بس 3-4 لاکھ روپے رات کو میرے گھر بھیج دو، بل اڑا دوں گا۔ میں نے کہا یہ کام ہم سے توقع رکھ دینا، سب کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے بھی آسان کام ہو جائے، اس میں ناجائز بھی نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے۔ ہم نئی لائن لے لیتے اور پرانا آپ اپنے پاس کفن میں محفوظ کر دیں، اسی اعتبار سے آپ بیٹھے کہ آپ کو 5 لاکھ رشوت ملے گی۔ اس قدر دلیر ہو گئے اور اس قدر سر چڑھے ہیں، کسی عالم، کسی دینی ادارے، کسی مسجد تک کو معاف نہیں کرتے۔ ہندوستان ہندوؤں کا اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں مندر اور مسجد دونوں کا بل معاف، مذہبی جگہوں کا بل معاف کر دیا گیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہبی لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس لیے ان پر ڈبل لگا۔ ظالم، وہ تو لوگوں کے اور قوم کے ادارے ہیں، ان کے تعاون و مدد سے چلتے ہیں۔ جو ادارہ کسی کے سہارے چل رہا ہو وہ کبھی متمول نہیں ہو، یہ قاعدہ سمجھ لو۔ کیا جس ادارے یا جس فرد کا کسی پر سہارا ہو وہ متمول نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں یہ بحث ہے کہ غنی اور فقیر کس کو کہتے ہیں، کہ یہ شخص غنی ہے، آپ کہتے نہیں یہ دوسرا فقیر ہے۔ غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسباب اور ذرائع اپنے موجود و مال کے، اس کو غنی کہتے ہیں، بھلے وہ مقروض کیوں نہ ہو۔ عند الشرع وہ غنی ہے، اس کی جائیدادیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، کارخانے اور فیکٹریاں ہیں۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال کے ذرائع اور وسائل اپنے نہیں۔ اس لیے حضرت الاستاذ محدث العصر حضرت بنوری فرماتے تھے کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ بدترین ظلم وہاں دکانیں بنانی ہے، اور حضرت بنوری ٹاؤن کے ساتھ جو دکانیں ہیں ان کے بنانے پر وہاں کی کمیٹی کو عند اللہ ماخوذ و مصول سمجھتے تھے۔ اس میں تمول پیدا کرنا یہ جرم ہے اور بدترین گناہ ہے۔ قومی ادارہ قومی طرز کا ہو کہ جب قوم کا جی چاہے اس کی مدد کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ آئے اور اس میں تعاون کر لے۔ تو غنی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس تمول کے اسباب اور ذرائع اپنے موجود ہو،
اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تمول اور کے اسباب اور وسائل نہ ہو. دوسرے کا کیا سہارا ہے؟ وہ ایک آدمی ایک ادارے کو 20 لاکھ دیتا ہے. اس دفعہ کہہ دیے کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، کیا اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی؟ اس کے خلاف کیس کیا جائے گا؟ ایک آدمی نے مجھے 2 ایکڑ زمین دی اور وعدہ کیا کہ میں اخیر تک اس کو چلاؤں گا، بناؤں گا بھی. ہم نے وہاں کام شروع کر دیا، وہ بھاگ گیا. 2-4 لاکھ دے کے بس بھاگنا شروع کر دیا. کہا جی بس آپ کی برکات بہت زیادہ ہے اور آپ بنوائیں. اب میں حیران کہ اس ادارے میں جو آتا ہے، اس ادارے کے خود صرف بہت زیادہ ہے الحمدللہ. سال ہر سال 15 سے لے کے 20 لاکھ تک ایک مہینے کا خرچہ ہے اور خود کی تعمیرات بے حساب ہے. تو میں غمگین رہتا تھا کہ بس یہ جگہ چھوڑ دی، ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیک مسلمان کے دل میں ڈالا اور اس نے کہا میں وہاں خرچ کر کے دیتا ہوں. چلے وہاں مسجد بہت عظیم الشان، کم از کم اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اور مدرسے کے دوسری منزل ڈل رہی ہے. اور وہ جس نے پلاٹ دیا ہے اس کے 1 مل تھا اس وقت اس کے 3-4 مل ہو گئے. لیکن وہ یہی مجھے کہتا ہے کہ میری توفیق نہیں ہے. کذاب ناشر، کذاب ناشر. لیکن کسی سے زبردستی تو نہیں ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. وسائل انسانوں کے نہایت کمزور ہیں، اس لیے قرآن و سنت کہتے ہیں کہ مخلوق پر بالکل سہارا نہ کرے. اور اللہ بزرگ برتر سہارا ہے اور وہی بہت مضبوط ہے. اللہ اپنی ذات پر توکل کامل نصیب فرمائے اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے نیک متمولین دین اور اہل دین کی طرف متوجہ فرمائے. 1 سال یہ ہوا کہ ختم بخاری کے موقع پر ہماری عادت نہیں ہے عام دعوت دینے کی. آپ کو پتہ ہے ادارے کی طرف سے دعوت نامہ ہی شائع نہیں ہے. وہ طلباء اپنی طرف سے کچھ بناتے ہیں، وہ ان کا اپنا شوق ذوق ہوتا ہے اور ان کی خوشی ہوتی ہے، ہم منع نہیں کرتے. ادارے کی طرف سے کوئی پیٹ پر بھی 2 سطریں لکھ کے کسی کو نہیں بلایا جاتا. اور جو آتے ہیں وہ ویسے آتے ہیں اور اکثر دوستوں کو فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف کا ختم ہے، دعا ہوگی اور طلباء کی دستار بندی ہے اور اس کے اخیر میں آپ تبرک کے کھانے میں شرکت فرما لیں. تو جنہوں نے آنا ہے وہ آتے ہیں اور اتوار کے ہم قائل نہیں ہیں کیونکہ ہم پادری نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے مولوی ہیں. ہم ان پادریوں کی طرح نہیں ہیں جو سیٹوں کو خوش کرنے کے لیے اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں. ایک سال ایسا ہوا کہ جس قدر تعاون کرنے والے ہیں، مخلصین ہیں، احباب ہے، اتفاق سے وہ سب جمع تھے. جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو آدمی کا دل خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ خود دیکھ رہے ہیں، تعاون کریں گے اور کرنا چاہیے ان کو. ان کا ایمان اسی سے بنے گا اور ان کے اموال اس سے محفوظ رہیں گے. ورنہ ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے کہ مال بھی لے لیں گے، عزت بھی لے لیں گے. آپ دیکھیں گے اس میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ مال خرچ کرنے سے ہلاکت سے بچو گے اور برموں کا خرچ نہ کرنے سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور دولت بھی غرق ہو جائے گی. 3-4 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ جتنے آنے والے تھے تقریباً ان کی طرف سے ادارے کا تعاون ختم ہو گیا. یعنی پہلے والا جوش و جذبہ ان کا نہیں رہا. کہا کہ مفتی صاحب تو ختم بخاری میں ایسا کلام کرتے ہیں اور اس طرح دعوت کرتے ہیں کہ ہم کارخانے دار بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے مالدار ہیں. یہ بھی ایک اللہ نے عجیب شان دی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑا متمول ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھوکا پیاسا ہے، میں کیا بگاڑتا ہوں. مفتوں میں اللہ نے عزت عطا فرمائی. تو میں بہت پریشان ہوا اور میں نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے استرجاع کی. ایک مثال دیتا ہوں. تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی مجھ کو بطور تطمین کے کہہ رہی ہے کہ کام آپ کا سارا ہوگا، پہلے سے 20 گنا 100 گنا بڑھ کر افراد رہنے دیں
کون آیا کون گیا اس میں نہ پڑے آپ. میں نے کہا بہت اچھا، میرے لیے دعا فرمائیں. اسی پر آپ قائم ہیں پہلے سے، صرف آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن فرق کوئی متعین نہیں، اور سارا کام 20 گنا 100 گنا چل رہا ہے اللہ کے فضل و احسان سے. تو سہارے تو وقتی چیزیں ٹوٹ جاتے ہیں، اس واسطے بے وسیلہ اور بے سہارے کو شرعاً اصلاً فقیر کہتے ہیں، اور غنی وہ ہیں جن کے پاس تمول کے ذرائع اور اسباب مضبوط